الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقد صدقت انت سیدی یا سیدی یا سیدی، یا عربی یا مکی یا مدنی، یا قریشی یا ہاشمی، یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا، یا حبیبنا یا نبینا المجتبی والمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل کر ایک بار حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم بلغ محمد واربع آل محمد منی الف صلاۃ و سلام، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائے، بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، اس طرح کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ کیا شان ہے آقا کی کہ ہم آج اس عظیم و شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہانہ 11 شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ اور میلاد اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہاں تو سب محبت والے لوگ ہیں، اہل دل ہیں، جانتے ہیں، لیکن میلاد کا در حقیقت مطلب جو ہے، معنی جو ہے، وہ ہے پیدائش، پیدا ہونا، اور پیدائش کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ اور عرب جو عموماً طور پہ جس چیز کو برتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اس کو شہادہ المیلاد کہتے ہیں، شہادت میلاد یا شہادت میلاد، یہ برتھ سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں۔ تو کیونکہ عربی زبان سے ہماری واقفیت کم ہے، تو لوگ اکثر جو کمزور ہیں، کچے ہیں اس معاملے میں، محبت کے معاملے میں، وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا جائز ہے، نہیں ہے، کیا ہے۔ تو بھائی اگر حضور جن کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ذکر کرنا جائز پوچھا جائے تو پھر ایمان آئے گا؟ اللہ ہدایت فرمائے۔ تو میں نے سوچا سب سے پہلے میلاد شریف کے حوالے سے میلاد شریف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اکابرین نے، علماء نے میلاد شریف کی ڈیفینیشن کیا رکھی ہے، اس کو ذرا کتاب سے بیان کرنا ہے۔ تو میں نے کئی سارے جو ہیں وہ ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن پڑھے چند راتوں میں پچھلے، تاکہ میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک جو سب سے میچ کرتا ہے۔ 1450 سال کے اندر جتنے اکابرین نے میلاد شریف کا جو ڈیفینیشن رکھا ہے، اس میں سب سے سمپل والا آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں، جس کے اندر سب کچھ شامل ہے، کم و بیش۔ حکیم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی ہو بہو لفظ بلفظ امام سیوطی بھی اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات، نسب شریف جس کو شجرہ کہتے ہیں، شیر خاری اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہ یہاں پرورش حاصل کرنا، اس کے واقعات کا بیان کرنا، حضور اکرم کی نعت پاک نظم یا نثر کی شکل میں، سب اس کے تابع ہیں۔ پھر فرمایا واقعہ ولادت تنہائی میں پڑھی جائے، یعنی دو لوگ ہوں یا مجلس میں کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر، شعر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ سب کچھ جو ہے میلاد شریف ہی کہا جائے۔ پھر فرمایا محفل ولادت پاک
یعنی میلاد شریف منعقد کرنا، اس کی خوشی منانا، اس محفل کے اندر گلاب چھڑکنا، خوشبو لگانا اور میٹھا تقسیم کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ سب کچھ میلاد شریف کے اندر شامل ہے۔ تو یہ جو ہے میلاد شریف کا ایک براڈ ڈسکرپشن ہے جو تمام اکابرین نے لکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی محافلوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، اور عرب ممالک میں 50 سے زیادہ ایسے کنٹریز ہیں، ممالک ہیں جہاں پر یہ منایا جاتا ہے۔ کم و بیش پوری دنیا میں امتی اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ سوال اٹھانا کہ منانا چاہیے نہیں چاہیے، اس ڈیفینیشن کے اندر آ گیا ہے کہ یہ ثابت ہے 1450 سال سے، اور حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت پر، حضور کی ولادت پر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب آئے، آپ نے حضور کو اپنے گود میں لیا اور اس کے بعد بوسہ دیا، اس کے بعد حضور کو حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، اور پھر فرمایا کہ دمبے اور اونٹ ذبح کیے جائیں، اور پورے مکہ والوں کو دعوت دی، اور 3 دن تک مکہ والوں کی ضیافت کی، یعنی کہ ایک دعوت عام ہوا۔ تو سبحان اللہ، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کے پورے خاندان میں یہ میلاد شریف اور حضور کی آنے کی خوشی اور جشن منایا۔ تو فجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو to be happy for the birth of Rasulullah, to be happy at the Mawlid of Rahmatul lil Alameen, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is not just a condition of Iman, it is an indication of Iman. All mu'min are supposed to be happy, and they are supposed to express happiness at the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anybody who reads the Shahada, anybody who reads the Kalima is supposed to be happy for the birth of Rasulullah. And anybody who is not happy for the birth of Rasulullah, at the birth of Rasulullah, is not a Muslim by definition. So it is imperative, and it is a condition of Iman. And the purpose is what? The purpose is to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the greatest blessing. The purpose is to thank Allah subhanahu wa ta'ala for sending Rahmatul lil Alameen amongst us. Alhamdulillah, یہ ایک فرض عین ہے حضور کی میلاد پہ خوشی منانا۔ نہیں تو مومن کیسا تھا؟ حضور لباس بشری میں تشریف لائے، حضور بشر کی صورت میں ہمارے درمیان تشریف لائے، لیکن حضور ہم جیسے بشر تو نہیں، حضور میرے آپ کے جیسے بشر ہے کیا؟ حضور تو نوری بشر ہے، حضور افضل البشر ہے، حضور سید البشر ہے، حضور بے مثل اور بے مثال بشر ہے، حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے، حضور در حقیقت نور اعلیٰ نور ہے، اور بشر کی شکل میں صرف ہمارے لیے یہاں بھیجے گئے، اور حضور نور ہے، یہ قرآن بیان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد شریف شروع کب سے ہوا، میلاد شریف کب سے منائی جاتی ہے؟ تو میلاد شریف جو ہے وہ تب سے منائی جاتی ہے جب سے زمین و آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، اور ایک میلاد شریف کی محفل اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ سجائی تھی۔ کب؟ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب
یاد کیجئے اس وقت کو. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے حضور کو یاد دلا رہا ہے کیا کہ یاد کیجئے اس وقت کو اگر کوئی ہوگا اس وقت جس وقت کا یاد دلایا جا رہا ہے تبھی نا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو. اب میں کہوں گا کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب حویلی بینکوٹ گرل میں جب پچھلے سال نومبر میں میلاد شریف ہوا تھا تو ہاشم صاحب محترم وہاں آپ یاد کیجئے اس محفل کو. تو ہاشم صاحب ہے اب نہ میں یاد دلا رہا ہوں. اب کوئی کہے گا کہ ہاشم صاحب وہاں تھے ہی نہیں تو یعنی اگر میں ان کو یاد دلا رہا ہوں تو میں جھوٹا ہوں, میں غلط بات کر رہا ہوں, غلط بیانی. لیکن ہاشم صاحب وہاں موجود تھے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ نے یہ پورا انتظام کیا تھا اور حویلی گرل بینکٹ میں میلاد شریف کیا تھا. تو اللہ رب العزت یہاں یاد دلا رہا ہے کہ اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب عالم ارواح میں میں نے کانفرنس کیا تھا اور آپ کو اور پھر نوح علیہ السلام کو اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا تھا. تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ حضور تب بھی موجود تھے. اچھا لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور موجود تھے تو حضور تو آخری نبی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت کیا فرمانا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ. آپ تھے سب سے پہلے حضور تھے. لوگ پوچھتے ہیں حضور تو آخری نبی تھے, یہاں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ تھے, پھر نوح علیہ السلام تھے, پھر ابراہیم علیہ السلام تھے, پھر موسیٰ علیہ السلام تھے. تو حضور نے خود اس آیت مبارکہ کی تشریح کی. حضور نے خود جو ہے اس آیت مبارکہ کا بیان کیا. درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو حضور نے خود اس آیت مبارکہ کی تشریح کی اور فرمایا ہے کہ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو سرکار دو عالم کو پڑھیے, حضور سے سیکھیے, ہمارے مجتہدین سے سیکھیے. امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے, امام حنبل کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے, امام سیوطی کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے, ہمارے اکابرین کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے. انٹرنیٹ پہ کسی بدعقیدے سے مت سنیے, کسی گمراہ سے مت سنیے, کسی بے ادب گستاخ سے مت سنیے. حضور خود فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح. حضور فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ. حضور نے فرمایا کہ میں پہلا نبی ہوں اپنے تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہوں. میں پہلا نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں اپنے ظہور کے اعتبار سے. تو حضور نے خود فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس کے نور کو پیدا فرمایا وہ اور کسی کا نہ تھا, وہ سرکار دو عالم ہمارے آپ کے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور تب تھے جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کیا. اور اب ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حضور بشر تھے لیکن نوری بشر تھے, اور حضور کے بشر ہونے سے ان کی نوری ہونے پر یا نورانی بشر ہونے پر یا نورانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بی بی مریم کے پاس بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور بشر کی صورت میں آئے تھے, لیکن ان کے نوری ہونے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ فرشتہ نوری مخلوق ہے. تو جب جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو بشری لباس میں, لیکن ان کے نوری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
وہ تھے تو نوری مخلوق ہی، تو حضور کا بھی اسی طرح نوری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نسل انسانی شروع کیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور یہ نور جو ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ حضور کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس نور محمدی کو دیکھ لوں۔ کیا خواہش ہوئی آدم علیہ السلام کی؟ کہ میں اس نور محمدی کو دیکھ لوں۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں بھی اس نور محمدی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی 2 انگلیوں کے ناخن کو اس طرح جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کو ان 2 ناخن میں چمکا دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ انگوٹھا چومنا، آنکھوں سے لگانا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی سنت بھی ہے۔ یہ نبیوں کی سنت بھی ہے اور یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت بھی ہے، الحمدللہ۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پھر یہ نور جو ہے ان کے 40ویں بیٹے شیش علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام سے جا کر یہ منتقل ہوا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر منتقل ہوتے ہوتے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جب پہنچ گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نکاح میں آئے بی بی سارہ۔ حضرت بی بی سارہ کی اولاد میں ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری زوجہ ہوئی بی بی ہاجر۔ آپ سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ نبی اسماعیل علیہ السلام میں جا کر نور کی منتقل ہو گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے حتیٰ کہ حضور آئے۔ یہ تمام نسلوں میں چلتا رہا اور یہ نور جا کر جو ہے حضرت عبد المطلب میں ٹھہرا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر یہ نور محمدی چمکتا تھا۔ واقعہ ایک بار ایسا ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس میں جو ہے کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے اس کو بند کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی بھی تھے، آپ نے چاہا کہ زمزم کے کنویں میں کام کرا دیا جائے اور اس کو پھر سے جو ہے وہ آباد کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے روکا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، جب کوئی کام کرانے جاتا ہے لوگ روک دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں اڑنگا لگا دیتے ہیں۔ یہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب زمزم کے کنویں پہ کام کرانا چاہتے تھے، لوگوں نے کچھ جو ہے وہ ان کو روک دیا، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو کیا تم مجھے روکتے؟ حضرت عبد المطلب نے دعا کی، یا اللہ پاک، تم مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما۔ اگر تم مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں اس میں سے ایک کی قربانی دے دوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 10 کے 10 ان کے سامنے جوان بھی ہو گئے۔ اور پھر جو ہے اس میں حضرت عبداللہ بھی تھے جو سب سے چھوٹے تھے۔ اب جو ہے ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جو ہے کعبہ شریف کے قریب آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، کیونکہ آپ نے جو ارادہ کیا تھا، جو منت مانگی تھی، اب اس کو آپ بھول گئے تھے، کافی وقت گزر گیا تھا، تو ان کو خواب دکھ گیا۔ خواب میں انہیں کہا گیا کہ آپ نے قربانی دینے کی بات کی، آپ قربانی دیں۔ آپ جب اٹھے حضرت عبد المطلب تو آپ نے اٹھتے ہی ایک دمبا ذبح کروا دیا۔ پھر اگلے دن جب سوئے وہیں کعبہ کے قریب، تو پھر ان کو خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی دو۔ آپ نے جو ہے، آپ جیسے ہی اٹھے آپ نے اونٹ قربان کر دیا۔
تیسرے دن پھر خواب آیا کہ بھائی اس سے بڑی قربانی، آپ نے کہا اونٹ کی قربانی تو دے چکے ہیں، اب اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ تو آپ کو یاد دلایا گیا غیب سے کہ آپ نے منت مانگی تھی کہ 10 بیٹے جب ہو جائیں گے اور میرے سامنے جوان ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کی قربانی دیں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی اٹھے 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا، 10 بیٹوں کو جمع کیا اور پھر کہا کہ ایسی ایسی باتیں واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب بتاؤ تم میں سے کون قربان ہونے کے لیے راضی ہے؟ سب نے کہا کہ ہم 10 کے 10 سب راضی ہیں۔ کیا تربیت کی سنا، سب نے کہا ہم راضی ہیں اور آپ جس کو چاہیں ذبح کریں۔ آپ نے کہا پورا ڈالیں گے اور سب کا نام ڈالا۔ نام جو ہے حضرت عبداللہ کا آ گیا۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے حسین و خوبصورت، اور آپ کا کیا جمال ہے۔ اب جو نور محمدی حضرت عبدالمطلب میں تھا، جو ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ بھائیوں نے کہا، تمام بھائیوں نے، یہ ہمارا بھائی جو ہے سب سے چھوٹا حضرت عبداللہ جو ہے یہ بڑا حسین و جمیل ہے، سب سے پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کو آپ ذبح مت کیجیے، ہم میں سے کسی اور کو کر دیجیے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا نہیں، نام عبداللہ کا آیا ہے، ہم عبداللہ کو ہی جو ہے وہ ذبح کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بڑھے تھے کہ ان کے ننیال کے سارے لوگ رشتہ دار آ گئے اور ڈھال بن گئے۔ کہا کہ ہم حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دیں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک نیا رواج ہو جائے گا۔ ایک عالمہ ہے جو خیبر کے علاقے میں، آپ ان سے مشورہ کیجئے اور اگر وہ کوئی حل نکال دے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو اس عالمہ کے پاس یہ لوگ گئے اور پھر جو ہے معاملہ دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر کیا رواج ہے، اگر کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو خون بہادیت یعنی بلڈ منی کیا دیتے ہیں؟ قرآن حدیث کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ دیتے ہیں ایک جان کی عوض، ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک نام ڈالو حضرت عبداللہ کا اور دوسری جگہ 10 اونٹ ڈالا، اگرچہ حضرت عبداللہ کا نام آ جائے تو 20 اونٹ کر دو۔ اسی طرح سے ہوتا رہا، 30 اونٹ کر دیا گیا، 40 اونٹ، 50، 60، 70، 80، 90، 100 اونٹ ڈال دیے گئے۔ بالآخر اونٹوں کا نام آ گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب اللہ راضی ہو گیا اور اس طرح سے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل جو بچے نور محمدی کی برکت سے، اور ایک حضرت عبداللہ جو بچے نور محمد کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ جو ہے ان کے عوض 100 کر دیا گیا۔ 2 نبیوں کے بیچ کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو فترت کہتے ہیں۔ ایک نبی چلا گیا، ابھی دوسرے نبی آئے نہیں ہیں، اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور اس درمیان میں اگر کوئی بت پرستی نہیں کرے، کسی اور کوئی آتش پرست نہیں ہو، ہوا آگ کی پوجا نہ کرتا ہو، اور اگر دین ابراہیم پر ہو اور ایک معبود کی عبادت کرتا ہو تو وہ ایمان پر ہی ہوتا ہے، دین ابراہیم پر اگر وہ رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اندر یعنی حضور کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت تو قتل و عام ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، اور ایک ایک عورتیں جو ہے وہ کئی مردوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ عورت جب کھڑی ہو جاتی تھی، 10 مرد آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کہہ دیتی تھی اس کی اولاد ہے، تو پتا تھا، تو پھر پتا چلتا تھا کہ اس کی اولاد ہے۔ عالم جہالت کا زمانہ تھا اور بڑی برائیاں تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عالمہ تھی جو آسمانی کتابوں
وہ پڑی ہوئی، اس نے حضرت عبداللہ کے پیشانی پر نور محمدی دیکھ لی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو روکا اور کہا کہ میرے ساتھ تعلق قائم کر لو، تمہارے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے، میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ تو مجھ سے گناہ کرنے کو کہتی ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ حضور کے سارے باپ اور ساری مائیں سب پاکیزہ ہستیاں تھیں، سب طہارت والی ہستیاں تھیں، آپ میں سے کسی میں بھی کوئی عیب نہ تھا، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے جو ہے اب حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا حضرت وہب جو ایک سردار تھے مکہ کے، ان کی بیٹی تھی، کون؟ جن کو لوگ طاہرہ کہتے تھے، جناب آمنہ، اور آپ کا جو ہے عقد ہو گیا حضرت عبداللہ سے۔ عقد ہونے کے بعد ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا وہ سیدہ پاک آمنہ کے میں چلا گیا، ان میں داخل گیا۔ حضرت عبداللہ راستے سے پھر گزر رہے تھے، وہ جو عالمہ تھی آسمانی کتابوں کی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا اپنا منہ پھیر لیا، چہرہ گھما لیا۔ حضرت عبداللہ رک گئے، پوچھا پچھلے کچھ دن پہلے جب میں جا رہا تھا تو مجھ کو دریافت کر رہی تھی، ٹھہرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اب منہ پھیر لیا تم نے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بری عورت نہیں ہوں، میں نے آپ کی پیشانی پر نور محمدی نبی آخر الزمان کا نور دیکھ لیا، میں چاہتی تھی کہ نبیوں کی ماں میں میرا بھی نام آ جائے اور میں نبی آخر الزمان کی ماں بن جاؤں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے پیشانی پر جو نور محمدی چمک رہا تھا اب وہ آپ کی زوجہ میں منتقل ہو گئے، ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ عقد کے 3 یا 5 مہینے بعد جو ہے تجارت کے لیے نکلے تھے شام، اور واپسی میں مدینے ٹھہرے، وہیں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ سبھی بہت افسوس زدہ ہوئے، سیدہ بی بی آمنہ سب سے زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ عمر سے تھی۔ آپ کو خواب آنے لگے، آپ کے خواب میں انبیاء آنے لگے اور انہیں بشارت دینے لگے کہ رویا مت کرو، تم نبی آخر الزمان کی ماں ہونے والی ہو۔ ابھی یہ معاملات چل رہے تھے اور ان سے خوشبو آتی تھی، ان کا چہرہ اس قدر چمکتا تھا کہ رات کو چراغ کی ضرورت نہ پڑتی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا، وہ رات بھی آ گئی کہ جب حضور نے دنیا میں تشریف لانا، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عام طور پہ حمل والی عورتوں کو کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ویسے کوئی معاملات میرے ساتھ نہ ہو۔ جب وہ آخری رات آ گئی تو مجھے ایک شدید درد سا شروع ہوا۔ ابھی درد شروع ہی ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک پرندہ چمکدار اڑتا ہوا آیا، وہ فرشتہ تھا، وہ پرندہ آیا، اس نے اپنے پر سے بی بی آمنہ کو جو ہے وہ چھوا اور ان کی تکلیف جاتی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ سرحانے ایک پیالہ پڑا ہوا ہے جس میں دودھ نما چیز ہے، آپ کی خواہش ہو رہی تھی پینے کی، کھانے کی، آپ نے اس کو پی لیا، آپ کی سب تمام تکلیف جاتی رہی اور آپ کو ایک عجب سی قوت آ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پرندوں نے چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور ایک پردہ ڈالا۔ پھر فرماتی ہے کہ یہ ہونا ہی تھا کہ میں نے 3 چیز دیکھی۔ حضور جو ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے، اور حضور جیسے ہی تشریف لے آئے 3 چیز نظر ان کو۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام تارے جو ہیں اتنے قریب آ گئے ہیں گھر سے کہ جیسے چراغا ہو گیا۔ تو حضور کی میلاد پر چراغا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ
زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی جو ہے ایک لمبی قطار لگی ہوئی اور وہ کچھ بول رہے ہیں. انہوں نے کان لگایا تو انہوں نے سنا کہ یہ حضور پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو حجرہ ہے وہ اونچے قد والی عورتوں سے بھر گیا. وہ اونچے قد والی عورتوں کو جو دیکھا جو نورانی تھی, آپ نے چاہا کہ پوچھے کون ہے. ایک عورت سامنے آ گئی اور کہا میں مریم ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی. ایک دوسری عورت آ گئی, اس نے کہا میں آسیہ ہوں, جنت کی حوروں کے ساتھ آئی ہوں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی خدمت کی. جو انہوں نے بولتے ہوئے سنا فرشتوں کو حافظ جلندری فرماتے ہیں اور جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ کلام درود و سلام انہوں نے اس طرح کیا کہ فرشتوں کی سلامی لینے والی فوج گاتی ہے, جناب آمنہ سنتی ہے, یہ آواز آتی ہے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کی